بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ ایم ای فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم کلاس 9 اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 6 جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں آپ کا اردو کا چیپٹر نمبر 2 امید کی خوشی، اس چیپٹر کی ہم ریڈنگ بھی کریں گے اور اسائنمنٹ کو ڈسکس بھی کریں گے۔ اس سے پہلے آپ چیپٹر نمبر 1 اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کا اسائنمنٹ جو ہے وہ اپنے رجسٹر میں سالو بھی کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کی اردو کی کتاب کا جو نام ہے وہ ہے اردو لازمی، اور یہ 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے ہے۔ آپ کی اشاعت کی ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم باقاعدہ آپ کے چیپٹر نمبر 2 امید کی خوشی کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ جو ریڈنگ ہے وہ مکمل توجہ کے ساتھ سنتے جائیے۔ مشکل الفاظ کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ آپ نے ان الفاظ کے جو میننگ ہیں وہ اپنی نوٹ بک میں بھی نوٹ کر لینے ہیں، اور چاہیں تو آپ اپنی ریڈنگ بک میں بھی اس کو پینسل سے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو اسائنمنٹ سالو کرنے میں آسانی ہو۔ جی اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اور میٹرک کا اسائنمنٹ نمبر 6 کا جو سبق ہے امید کی خوشی، اس کو ہم اب ریڈ آؤٹ کریں گے۔ اس کی باقاعدہ ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور سبق کی ریڈنگ سے پہلے ہم اس کے مصنف کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ امید کی خوشی کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، مکتب مدرسے میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ پھر آپ نے دین کی تعلیم جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے۔ منصفی یعنی وکالت کا امتحان پاس کر کے آپ بحیثیت وکیل جو ہے وہ ملازم ہو گئے، اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے، اور آپ ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ جج بن گئے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ ادبی زندگی کا مطلب آپ نے لکھنے لکھانے کا، تصنیف و تالیف کا، یا تحریر، کتابیں یا مضامین تحریر کرنے کا جو آغاز ہے آپ نے وہ اپنے ہی اخبار سید الاخبار سے کیا۔ اس میں کالم لکھے، مضامین لکھے۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ مسلمان جو اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ اپنی تعلیمات کو بالکل بھلا چکے تھے، گمراہ ہو چکے تھے، اخلاقی طور پر گمراہی کا شکار تھے۔ تو ان کی حالت دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے ایک رسالہ نکالا، تہذیب الاخلاق۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، علی گڑھ انڈیا میں جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ نے ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ یعنی وہ آپ نے چھوٹا سا اسکول کھولا تھا، لیکن وہ اسکول ترقی کرتے کرتے جو ہے ایک وہ عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا، جو ہندوستان میں، بھارت میں یا انڈیا میں آج بھی موجود ہے۔ سر سید بلند پایا نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ بلند پایا مطلب بہت بڑے، نثر نگار مصنف، مضامین تحریر کرنے والے، رائٹر، اخبار نویس اخبار میں کالم اور مضامین لکھنے والے، اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ آپ کے کارناموں پر، آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھتے ہوئے، آپ کی تعلیمی کوششیں دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ کا نام سید احمد خان تھا، لیکن انگریز حکومت نے آپ کی صلاحیتوں کی بنا پر، آپ کی ذہانت، آپ کی قابلیت کی بنا پر جو ہے آپ کو سر کا خطاب دیا، اور یوں آپ کا نام سر سید احمد خان پڑ گیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں اثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بھی مشہور ہیں۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں اثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بھی بہت مشہور ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا سر سید احمد خان کا مختصر تعارف۔ اب ہم کرتے ہیں سبق امید کی خوشی کی ریڈنگ۔ اس میں سر سید
احمد خان امید سے مخاطب ہیں۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ امید سے مخاطب ہیں کہ تو نے آسمانوں کو روشن کیا ہوا ہے، نا امید دلوں کی تسلی ہے، ان کا سکون ہے تو، اور تو ایک ایسا سرسبز باغ ہے کہ جہاں پہ ہر ایک کو اپنی محبت کا پھل ملتا ہے، اور تیرے ہی پاس یعنی تیرا ہی دامن پکڑنے کے بعد، امید کا دامن پکڑنے کے بعد انسان کے تمام جو درد ہیں نا وہ دور ہو جاتے ہیں، اور اسے اپنے پاس ہر طرف سکون ہی سکون جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ جب انسان اپنی عقل استعمال کر کر کے تھک جاتا ہے نا تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اسے ایک گھنا باغ میسر آ جائے، اور وہ گھنا باغ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھنا باغ ہے امید کا، یعنی امید کا دامن، کیونکہ امید جو ہے وہ انسان کو پریشانیوں سے نجات دلا دیتی ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں۔ یعنی امید ایک ایسا باغ ہے کہ جہاں پر خوبصورت آواز والے جانور ہوتے ہیں، جن کی آوازیں جو ہیں وہ راگ محسوس ہوتی ہیں، اور بہتی نہروں کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ انسان کے دل کو سکون دیتی ہیں۔ یعنی امید کا دامن انسان جب تھام لیتا ہے تو اس کو ہر طرف سکون ہی سکون، راحت ہی راحت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں، اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب آموجود ہوتی ہیں۔ یعنی سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ جب انسان امید کا دامن تھام لیتا ہے نا تو اسے ہر طرف آئندہ آنے والے زمانوں کی جو خوشیاں ہیں نا وہ اس کو سب نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ امید کا دامن تھام لیتا ہے کہ اب امید ہی ہے جو اس کی تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو، سب کو دور کر دے گی، اور آنے والا وقت جو ہے اس کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہوگا۔ سر سید احمد خان آگے کہتے ہیں، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے۔ بے بس چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو اپنے تمام کاموں کے لیے اپنی ماں کا محتاج ہے۔ گہوارہ کہتے ہیں جھولے کو، کہ بچہ اپنے جھولے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے۔ دھندے میں لگی ہوئی ہے مطلب اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ یعنی اس کی پریشان ماں گھر کے کاموں میں لگی ہے، لیکن اپنے بچے کے جھولے کی جو ڈوری ہے نا وہ ہلاتی جاتی ہے، تاکہ بچہ جو ہے وہ بے آرام نہ ہو، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے۔ یعنی ماں کام بھی کرتی جاتی ہے لیکن اس کا سارا دل و دماغ جو ہے وہ بچے میں لگا ہوا ہے، اور وہ زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، یعنی اس کے لیے اپنی محبت میں نغمہ گاتی ہے، گانا گاتی ہے، سو رہ میرے بچے سو رہ۔ سو رہ مطلب کہ سوتا رہے میرے بچے، سوتا رہے آرام و سکون سے، اے اپنے ماں باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک۔ مورت صورت کو کہتے ہیں، چہرے کو کہتے ہیں، شکل کو کہتے ہیں، یعنی یہ اپنے باپ سے مشابہت رکھنے والے، اور میرے دل کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، میرے دل کی راحت، سو رہے سوتا رہے، اے میرے دل کی کوپل، کوپل کہتے ہیں کلی کو، سو رہے بڑھ اور پھل پھول، یعنی تو بڑا ہو، پروان چڑھے اور ہمیشہ خوش و خرم رہے، تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے، یعنی تجھ پر کبھی کوئی مشکل نہ آئے، کبھی کوئی برا وقت نہ آئے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، یعنی تیری زندگی میں کبھی کوئی کانٹا نہ چبھنے پائے، تجھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، تجھے کوئی کٹھن گھڑی مشکل، تجھے کبھی کوئی مشکل نہ آئے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، یعنی وہ مصیبتیں جو تیرے ماں باپ نے جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، وہ کبھی تیری زندگی میں نہ آئیں، تجھے ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سو رے میرے بچے سو رے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رے، میری آنکھوں کی روشنی اور میرے دل کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، میرے دل کی راحت، سو رے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، یعنی تیرا مکھڑا جو ہے، تیرا چہرہ جو ہے وہ چاند سے زیادہ روشن ہوگا، کیونکہ ہر ماں کو اپنا بچہ جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، یعنی جب تو بڑا ہو جائے گا تو تیری کامیابی، تیری
ذہانت جو ہے، تیری ترقی جو ہے وہ ہمیں سکون دے گی، ہمارے دل کو تسلی ہوگی کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ بہت مشہور ہو گیا، کامیاب ہو گیا، ذہین ہے۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، یعنی جب تو بڑا ہوگا اور ہنسے گا تو تیری ہنسی کی جو گونج ہے، تیری ہنسی کی جو کلکلاہٹیں ہیں، ان سے ہمارے اندھیرے گھر میں، پریشانیوں والے گھر میں اجالا ہو جائے گا۔ تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، یعنی تیری چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو تو پیاری پیاری باتیں کرے گا، بولنے لگے گا، تو وہ ہمارے تمام غموں کو دور کر دے گی، تمام پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، تیری آواز جو ہے نا وہ ہمارے لیے آئندہ آنے والے وقت کی خوشیوں کی ضمانت ہوں گی۔ سو رے میرے بچے سو رے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے، یعنی والدین بچے کو اپنی امیدوں کا پودا سمجھتے ہیں کہ والدین کی جو خواہشیں نامکمل رہ گئی ہیں یا جو انہوں نے زندگی میں پریشانیاں برداشت کی ہیں، ان کے بچے کی زندگی میں تمام پریشانیاں اور مصیبتیں کبھی بھی نہیں آئیں گی، اور وہ اپنے ماں باپ کے خوابوں کو، ان کی خواہشات کو ہمیشہ پورا کرے گا۔ اب وہ پوچھتے ہیں، ماں پوچھتی ہے اپنے بچے سے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے، یعنی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تمہیں چھوڑ کر تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، یعنی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری بے جان جسم پڑے ہوں گے، تم ہم سے سوال کرو گے، ہم سے بولو گے، بات کرو گے، لیکن ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کھائیں گے، یعنی تم ہماری لاشوں پر رو گے، بین کرو گے، اور ہم تمہیں خاموش بھی نہیں کر سکیں گے، تم پر رحم بھی نہیں کر سکیں گے۔ اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ ڈھیر سے مراد یہاں پر ہے قبر پر آ کر کے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم ہماری قبر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، تمہارا آنا ہماری روح کو خوش کرے گا۔ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، یعنی افسوس کر رہی ہے ماں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم ہماری یاد میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، یعنی تم اپنے ماں باپ کو یاد کرو گے لیکن ہم تمہارے پاس نہیں ہوں گے۔ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رے میرے بچے سو رے، سو رے میرے بالے سو رے، یعنی ماں جو ہے وہ آنے والے وقت پر رنجیدہ ہے اور کہتی ہے کہ جب تو بڑا ہوگا، جب تو کامیابی و ترقی حاصل کر لے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں یاد کر کے روئے گا، تو ہم تیرے پاس واپس بھی نہیں آ سکیں گے اور ہم تیری کسی بات کا، کسی سوال کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ اور ماں جو ہے وہ رنجیدہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بس اسی بات کا افسوس ہے کہ ایک دن جو ہے وہ اس دنیا سے ہم تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو لوری دیتی ہے کہ تو سکون سے سوتا رہے، تیری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہ آئے۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوغا بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی یہ امید ماں اس وقت سے لگا لیتی ہے اپنے بچے سے کہ جب بچہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، یعنی جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ماں کو پکارتا ہے تو اس کی پیاری آواز اور ادھورے جملے جو ہیں وہ ماں کو سکون پہنچاتے ہیں، اور پھر جب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، یعنی اس جملے میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اسے اپنی ماں کی محبت کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خواہشیں پوری کروانے کے لیے جو ہے نا اپنی ماں کے سامنے آنسو بہاتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کے آنسو دیکھ کر جو ہے نا وہ پگھل جائے گی اور اس کی جائز ناجائز تمام خواہشیں جو ہے نا وہ پوری کر دے گی۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، پھر وہ کچھ تھوڑا بڑا ہوا تو وہ مدرسے یا اسکول جانے لگا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، پھر رات کو اپنی ماں کو دن میں جو سبق پڑھا ہوتا ہے وہ سناتا ہے، دن بھر کی تمام باتیں سناتا ہے، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑے ہونے لگا، پھر تھوڑا بڑا ہوا تو وہ صبح سویرے اٹھ کر ماں باپ کے ساتھ جو ہے ہاتھ منہ دھو کر وضو کر ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، اور اپنے بے گناہ دل سے، کیونکہ بچہ معصوم ہے، ماں باپ کو دیکھ کر
نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے، بالکل خالص، جس میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ کچھ بھی نہیں ہوتی، ان سے خدا کا نام پکار. بچہ معصوم ہوتا ہے تو نہ اس نے کوئی گناہ کیے ہوتے ہیں، نہ اس کے دل میں کوئی بغض ہوتا ہے، نہ کسی کے لیے برائی ہوتی ہے، وہ خدا کا نام پکارنے لگا تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں. یعنی جب بچہ ہے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو والدین کی خوشیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں. اس کے والدین اس کو، معصوم کو، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے. یعنی افسوس کر رہے ہیں مصنف کہ امید جو تو ہی ہے جو ماں کی گود، مہد ماں کی گود سے لحد یعنی قبر کی گود تک ہمارے ساتھ رہتی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا سے جانے تک، اپنے آخری سانس تک جو ہے وہ امید جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے. اور یہ امید ہی جو ہے انسان کو مشکلوں سے لڑنا، پریشانیوں سے لڑنا سکھاتی ہے اور زندگی میں کامیاب کرتی ہے. دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے. بے گناہ قیدی سے مراد یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ جن کو مصر میں قید کر لیا گیا تھا، اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کے بازار لے جایا گیا، پھر ان کو وہاں پر فروخت کر دیا گیا اور پھر وہ کسی طرح ناکردہ گناہ کی سزا میں جو ہیں وہ تہ خانے میں قید کر دیے گئے. اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، آپ سب کو پتہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے. تو آپ کا جو سورج کا سا چمکنے والا خوبصورت چہرہ تھا وہ قید خانے میں زرد ہو گیا تھا. بے یار و دیار، یار کہتے ہیں دوست کو، دیار کہتے ہیں ملک کو. مطلب نہ آپ اپنے ملک میں تھے اور نہ کوئی آپ کا ساتھی یا دوست تھا. غیر قوم، غیر مذہب، یعنی نہ تو اس ملک کے رہنے والے آپ کے ساتھی تھے اور نہ ہم مذہب تھے. غیر مذہب کے لوگوں کی بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے. بوڑھے باپ سے مراد یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں، ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر وہ وہاں سے کسی طرح مصر کے قید خانے میں پہنچ گئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کر کے بہت زیادہ غمزدہ رہتے تھے، دکھی رہتے تھے. قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ قید خانے کی مصیبت، قید خانے میں جو آپ پر سختی کی جاتی تھی، وہ تنہائی اور وہاں کا گہرا اندھیرا، اور اس پر سب سے زیادہ آپ کو اپنی بے گناہی کا خیال کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی غلطی نہیں کی تھی، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کو نہایت رنجیدہ اور دکھی رکھتی تھیں. اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی آپ کا ساتھی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک امید تھی جو آپ کی خوشی کا باعث تھی، اور وہ امید یہ تھی کہ آپ انشاءاللہ ایک دن اس قید خانے سے نکال دیے جائیں گے اور اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے جا کر مل جائیں گے. یہ سبق جو ہے سر سید کی کتاب سے ماخوذ ہے اور اس کتاب کا نام ہے مضامین سر سید. جی اسٹوڈنٹس، ہم آپ کا ویکلی اردو ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 6 کلاس 9 اور 10 اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آج سبق کی ریڈنگ ہم کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ اردو کے اسائنمنٹ کا چیپٹر نمبر 2 ہے، سبق نمبر 2 ہے. پہلا چیپٹر آپ پڑھ چکے ہیں، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی، تو سب سے پہلا جو اس سبق کا ٹاسک ہے آپ کے پاس، اس اسائنمنٹ کا جو ٹاسک ہے، نمبر 1، سبق امید کی خوشی کی ریڈنگ کریں. آپ کے سامنے ہم سبق امید کی خوشی کی ریڈنگ کر چکے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن بھی دیکھ چکے ہیں. اب آپ نے بھی اس کی ریڈنگ کرنی ہے. امید ہے کہ آپ کو سبق امید کی خوشی کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ٹاسک نمبر 2 ہے،
सबक उम्मीद की खुशी का मरकज़ी ख़्याल तहरीर करें। उर्दू के नोट से मदद लें। आपने मरकज़ी ख़्याल जो तहरीर करना है, आप सबके पास उर्दू के नोट्स मौजूद होंगे। आपने इसकी मदद से मरकज़ी ख़्याल तहरीर करना है अपने रजिस्टर में। टास्क नंबर 3 है मंदरजा ज़ेल जुमलों की वजाहत तशरीह मा सयाको सबाक के हवाले के साथ करें। दर्ज झेल में जुमले दिए गए हैं, आपने उनकी वजाहत या तशरीह जो है वो सबक और मुसन्निफ़ के मुख्तसर तारुफ़ के साथ आपने उसकी वजाहत या तशरीह करनी है अपने रजिस्टर में। जुमला नंबर 1 है देख वो बेगुनाह कह दी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है, इसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बे यारो दयार गैर कौम गैर मज़हब के लोगों के हाथों में कैद है। जुमला नंबर 2 देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है और इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, हाथ काम में और दिल बच्चे में है। जुमला नंबर 3 तेरे ही पास हर दर्द की दवा है, तुझ ही से हर एक रंज में आसूदगी है। जुमला नंबर 4 कोई कठिन घड़ी तुझको ना आवे, कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती है तू ना देखे। जुमलों की वजाहत तशरीह के लिए भी आपने नोट से मदद लेनी है। टास्क नंबर 4 है मंदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। नंबर 1 मुसन्निफ़ ने उम्मीद को खुशी क्यों करार दिया है। नंबर 2 माँ बच्चे को क्या लोरी देती है। नंबर 3 बेगुनाह कैदी रंजीदा क्यों था। नंबर 4 उम्मीद हमारी ज़िंदगी क्या तब्दीली ला सकती है। नंबर 5 आपकी कौन सी उम्मीद आपके वालिदैन के लिए खुशी का बाइस है। टास्क नंबर 4 में ये आपके पास 5 सवालात हैं जिनके जवाबात आपने तहरीर करने हैं रजिस्टर में। इनके लिए भी इन जवाबात के लिए भी आप अपने नोट से मदद ले सकते हैं। जी, अब आपके पास टास्क नंबर 5 है मंदरजा झेल अल्फाज व तराकीब को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मेहनत का फल, आतिश मोहब्बत, दर्द की दवा, खुश अलहान, कठिन घड़ी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा आप लोग सब कि अल्फाज व तराकीब के मानी को आपने जुमलों में इस्तेमाल नहीं करना, आपने अल्फाज व तराकीब को जुमलों में इस्तेमाल करना है, बामानी जुमले बनाने हैं। मेहनत का फल, इसका मतलब है, इसके मानी है मेहनत का सिला। आतिश मोहब्बत, आतिश के लफ्ज़ी माने तो आग हैं, आतिश मोहब्बत इसका मतलब है कि माँ की मोहब्बत को जोश दिलाना, माँ की मोहब्बत को आज़माना। दर्द की दवा, दर्द का इलाज, तकलीफ़ की दवा। खुश अलहान, खूबसूरत आवाज़ वाले। कठिन घड़ी, मुश्किल घड़ी। अब आपके पास टास्क नंबर 6 और लास्ट जो है वो है सबक उम्मीद की खुशी का खुलासा तहरीर करें, और इसके लिए भी आपने नोट से मदद लेनी है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पूरा असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने पूरे चैप्टर की वजाहत और पूरे असाइनमेंट की जो वजाहत है वो आपके सामने कर दी है। अब आपने हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक जो है वो इस तमाम असाइनमेंट को अपनी रजिस्टर में करना है, बहुत अच्छी लिखाई में, बहुत सफाई के साथ। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगले उर्दू के असाइनमेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।